لاہور کے 13 دروازوں میں سے سب سے اہم ترین اور خوبصورت دروازہ دلی دروازہ ہے۔ یہ دلی دروازہ ہے اور اس دروازے کی خاص نشانی یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ مغلوں کے دور میں، اس کے بعد انگریزوں کے دور میں بن چکا ہے، اور اس کا اندرون آپ دیکھیں بہت خوبصورت دروازے میں باہر ہوتا ہے۔ یہ لاہور کے سب سے خوبصورت دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اس کے آگے گلی میں جو اکبری منڈی ہے، اور اس کے علاوہ آپ بائیں طرف دیکھیں گے شاہی حمام یا وزیر خان حمام ہے، اور اس کے ساتھ ایک گورنمنٹ کا اسکول واقع ہے، جبکہ دائیں طرف سبیل والی گلی موجود ہے۔ اس کے آس پاس دکانیں ہیں اور یہ بھی ایک مسجد ایریا ہے۔ اسی دلی دروازے سے تقریباً 200 میٹر آگے سفر کریں تو چٹا گیٹ کراس کر کے آپ کو بالکل سامنے مسجد وزیر خان نظر آتی ہے۔ اس مسجد کے سامنے ہتے میں ایک طرف حضرت صوف رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، جس کی دائیں جانب ایک بہت خوبصورت اور چوک میں موجود اینٹوں سے بنا ہوا ہشت پہلو گنبد نما علاقہ آپ کو نظر آتا ہے۔ اس کے نیچے ایک خوبصورت اور بڑا کنواں ہے، جسے راجہ دینہ ناتھ کا کنواں کہا جاتا ہے، موجود ہے۔ سلطنت سکھاں کے پچھلے زمانے میں جن لوگوں کو اقتدار حاصل ہوا، ان میں سب سے زیادہ مشہور آدمی راجہ دینہ ناتھ تھے۔ راجہ دینہ ناتھ کا خاندان ابتدا میں کشمیر سے آیا تھا اور شہنشاہ شاہ جہاں کے دور میں یہاں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ مفتی غلام سرور اپنی کتاب تاریخ مخزن پنجاب میں راجہ دینہ ناتھ کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کی سخاوت و مروت اور قدر بانی کا شعرہ تمام زمانے میں تھا۔ سکھ راج کے خاتمے کے بعد یہ کنواں راجہ دینہ ناتھ نے 1851 میں تعمیر کروایا تھا۔ 1970 کی دہائی تک یہ پانی کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے بعد یہ برسہ برس تک چوکیدار کی رہائش بنا رہا۔ دینہ ناتھ کی 2 حویلیوں کے علاوہ ایک وسیع باغ کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن اب اس کنویں کے علاوہ ایک پرانی چھوٹی حویلی جو اس کے ساتھ ہے، اس کے آثار نظر آتے ہیں۔ کنویں کی بحالی کا کام حال ہی میں مکمل ہوا ہے۔ یہاں کنویں سے متعلق ایک معلوماتی تختی بھی لگائی گئی ہے، جس پر درج ہے کہ یہ کنواں راجہ دینہ ناتھ نے ڈپٹی کمشنر لاہور کے مشورے سے 1851 میں تعمیر کروایا۔ عمارت اس کنویں کی بہت خوبصورت ہے، لیکن پانی کی ترسیل اب مکمل طور پر بند ہو چکی ہے۔